شاید ہی کوئی فرد ایسا ہو کہ جو کسی قسم کی فکر یا پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ اتنا ہے کہ بعض افراد پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض پریشانیوں کو خود پر سوار کر لیتے ہیں کہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر نہ صرف اپنی صحت برباد کر لیتے ہیں بلکہ ہنستی مسکراتی زندگی بھی غم کا فسانہ بن کر رہ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فرد ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائے تو ایسا کیا کیا جائے کہ وہ اس تناؤ سے باہر آ جائے؟ سادہ سا جواب ہے کہ اس کو روگ بنانے کے بجائے اس کا حل ڈھونڈا جائے۔ یہ سٹریس یا ذہنی دباؤ کیا ہے؟ کون لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں؟ اس سے کون کون سی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں؟ سٹریس سے چھٹکارا کیسے پایا جائے؟ کم عمر بچیوں کی شادی بھی ذہنی دباؤ کی وجہ ہے۔ کیا کم عمر میں شادیاں جائز ہیں؟ ہمارا مذہب قانون کیا کہتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ماہرین سے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ساز جنگ اظہر تھراج کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان۔ سٹریس جیسے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب عمر شاہد تگا صاحب کو، جو کہ ایک ٹرینر ہیں، شاعر ہیں اور ادیب ہیں، اور ہماری دوسری مہمان ہیں جناب حافظہ فرسا رانا، جو کہ پی ایچ ڈی اسکالر اور صحافی بلاگر ہیں۔ آج ہم ان دونوں مہمانوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے عمر شاہد صاحب آپ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ یہ سٹریس یا ذہنی دباؤ ہے کیا؟ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو اس کو صلاحیتیں عطا کی، اس کو استعداد عطا کی، اس کو جسمانی استعداد عطا کی، اس کو نفسیاتی استعداد عطا کی، اس کو روحانی صلاحیتیں عطا کی۔ لیکن جب بھی بات اس کے دائرے سے باہر نکل جاتی ہے اور وہ استعداد سے نکل جاتی ہے تو وہ سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم جسمانی دباؤ کی بات کریں تو آپ اپنے اوپر اتنا بوجھ لاد لیں جو آپ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ جسمانی طور پہ سٹریس میں آ جائیں گے۔ اگر آپ معاشی سٹریس کی بات کریں، اگر آپ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنے لگ جائیں گے تو آپ معاشی طور پہ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ نفسیاتی طور پہ آپ اس وقت مشکلات کا شکار ہو جائیں گے جب آپ نفسیاتی طور پہ امیچور ہوں اور آپ پہ وہ حملے ہو جائیں جن کو برداشت کرنے کی آپ کے اندر استعداد موجود نہ ہو۔ تو سٹریس جو ہے یہ انسان کے دائرے سے جب چیز نکلتی ہے یا توازن انسان کھو دیتا ہے، اپنی زندگی کا توازن یا زندگی کے معاملات کا توازن، تو لا محالہ اس کے اوپر دباؤ آ جاتا ہے۔ وہ نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے، وہ جسمانی بھی ہو سکتا ہے، وہ روحانی بھی ہو سکتا ہے، وہ معاشی بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ میڈم فرسا، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ جہاں تک ابھی انہوں نے ایک بات کہی کہ جسمانی اور معاشی، لیکن یہاں پہ معاشی کی اگر تعریف میں کروں گی تھوڑی سی، تو یہاں پہ جو ہے سٹریس، دباؤ، ذہنی دباؤ، تو اس کو میں اس جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا اینگلز کا تھوڑا سا چینج کریں گے، اور اس کا اینگل چینج کرتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گی کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں دوسروں کو دیکھ کے متاثر کرتی ہیں۔ احساس کمتری سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ احساس کمتری بھی جو ہے ایک ذہنی دباؤ، ایک سٹریس اس کی وجہ بنتا ہے، چاہے وہ ہمارا لائف سٹائل ہو، چاہے وہ ہمارا پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، یہ کچھ بھی ہو۔ تو اس کا تعلق ہم کسی بھی ایک اسپیسیفک چیز سے نہیں کہہ سکتے۔ تو سٹریس کی جب بھی تعریف کریں گے تو ہم ایک بات جو ہے جناب سر نے بالکل ٹھیک کہی کہ آپ کے استعداد کے مطابق چیز اگر نہ ہو تو آپ اس سے جب بڑھ جاؤ یا آپ کے اوپر اس کا جو ہے دباؤ زیادہ ہو تو آپ آٹومیٹکلی جو ہے ایک ایسی لاشعوری طور پہ جو ہے وہ حالت میں جاتے ہو جسے ہم کہتے ہیں ذہنی دباؤ، سٹریس۔ عمر صاحب، یہ کیا سٹریس کسی خاص طبقے، پیشے یا علاقے کے لوگوں کو ہوتا ہے یا سبھی کو ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ سٹریس کسی علاقے یا کسی خاص عمر طبقے کا مسئلہ ہے۔ یہ تو پوری دنیا کے اندر جو اربوں انسان بستے ہیں ان سب کا ہی مسئلہ ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے لے کے اس کی موت تک کا مسئلہ ہے۔ سٹریس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ انسانی زندگی سے نکل کے ختم ہو سکتا ہے۔ اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتے ہیں کہ یورپ کے اندر رہنے والے لوگوں کے جو سٹریسز ہیں وہ ہم ایشین والے نہ ہوں، جو پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، میدانی علاقوں میں رہنے والوں کے مسائل تھوڑے ڈیفرنٹ ہوں۔ یہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کسی خاص علاقے، یعنی اس کا کیا موسم کا بھی اثر ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں کا موسم آپ کی طبیعت کو میچ نہیں کر رہا تو موسم آپ کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔
آپ باقی سٹریسز کو بھول جائیں گے, آپ کو موسم ہی پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ یہ کیا موسم ہے. جہاں پہ ہم لوگ کو انکمفرٹیبل محسوس کرے, جہاں پہ جیسے ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, ہم پہاڑی علاقوں میں جائیں گے تو وہاں جا کے ہمیں بے چینی ہوگی, وہ بے چینی بھی ہمیں اسٹریس اور ذہنی دباؤ کے اندر لائے گی, یہ آٹومیٹکلی چیز ہو جائے گی. اور یہاں پہ علاقے کی واقعی حدود نہیں ہے کسی بھی طرح کی, یا کوئی بھی طبقہ اس کے اندر نہیں آتا. ایون کہ یہاں پہ بچے بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. وہ بچے کون ہیں؟ طالب علم ہے. صحیح. عمر شاہ صاحب, اکثر دیکھا گیا کہ چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے. کیا یہ عمل ٹھیک ہے یا ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں, یہ عمل کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ایک بچہ چھوٹا یا بچی جو نابالغ ہے وہ اپنے فائدے اور نقصان کو نہیں سمجھتی, لیکن اس کا ولی یا اس کے جو بڑے ہیں گھر میں, وہ کسی بھی وجہ سے کسی اپنی ذاتی مشکلات کو حل کرنے کے لیے یا اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے اس بچے یا بچی کا رشتہ کسی اور جگہ کر دیتے ہیں, جہاں پہ کہ جب وہ بڑی ہوتی ہے تو اس کو, وہ بالغ ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے والدین نے غلط کیا ہے, تو اسلام اس کی باقاعدہ اجازت دیتا ہے اس بچی کو کہ وہ بچی اس رشتے سے انکار کر سکتی ہے. اس ٹرمینالوجی کو خیار بلوغ کہا جاتا ہے, کہ جب وہ بچی یہ سمجھے کہ میرے ماں نے, باپ نے, بڑوں نے, دادا نے, دادی نے بچپن میں میرا نکاح کر دیا تھا, لیکن مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے, تو وہ اپنے اختیار سے اس کو رد کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ ہاں یہ رشتہ, یہ ناطہ میرے لیے ٹھیک ہے, تو وہ اس کو قائم رکھ سکتی ہے. اس کے ولی نے جو فیصلہ اس کے لیے کیا تھا وہ اس کو قائم بھی رکھ سکتی ہے. میڈم آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اس حوالے سے ایک بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک انہوں نے جو ہے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ بچی کے جو ولی ہے وہ جب فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, جیسے رشتوں کو بچانا, زمین جائیداد, چونکہ یہ ہمارے ہاں بڑی پرانی روایات, اگر ہم بڑے صغیر کی ہی روایت کو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم نے خاندانوں میں دیکھے کیا ہو رہا ہے کہ بچی کی شادی جو ہے قرآن پاک سے بھی کی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ گھر کی جو ہے زمین جائیداد اور یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ باہر نہ جائیں. لیکن اس سارے معاملے میں ایک چیز سے جو ہے وہ ذرا ہٹ جاتے ہیں, وہ چیز ہے بچی کی زندگی. اور اگر اس سے ہٹتے ہیں تو کیا یہ ایک چیز مذہب کے ساتھ آپ لوگ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ملا سکتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز ولی کا جو ہے اس چیز سے متفق ہونا, ولی کا فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. جب اس بات کا اللہ تعالیٰ نے خود حق دیے, عورت کو بھی تو حق دیے نا, قرآن پاک میں حقوق موجود ہیں جن کے بارے میں لکھا گیا ہے, لیکن تفصیل نہیں بتائی جاتی. اگر ان تفصیلات کو بیٹے اور بیٹی دونوں کو حق دیا گیا نا, اسے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان, ہر طبقے کے لیے جو ہے وہ فیصلہ بھی دیے, ان کو ہر طرح کی آسائشی, ان کے حقوق, ہر طرح کے حقوق, ہر چیز موجود ہے. لیکن ان کے بارے میں اویئرنیس بتانا, اور اسی کے اندر ہی جو ہے یہ چھوٹی عمر کی شادی بھی آتی ہے. یہاں پہ صرف لڑکی کی بات نہیں ہے, یہاں پہ لڑکے بھی آتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ لڑکی کے ساتھ غلط ہوئے, لڑکے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لڑکا بھی وہاں خوش نہیں ہو سکتا. لیکن کیا ہے, خاندانی روایت, اقتدار, انہیں بچانے کے لیے جی انہیں بچایا جائے, یہ چیز اب اکثر اگر آپ نے دیکھا ہو تو پٹھانوں کے اندر یہ چیز ہم نے بہت دیکھی ہے کہ لڑکا جو ہے بچہ 7-8 سال کا, اور شادی کتنی عمر کے ساتھ کی لڑکی ہے, 19-20. یہ صرف کے پی میں نہیں ہے یا پشتون میں نہیں ہے, باقی علاقوں میں بھی ہے, لیکن جو اکثریت ہم دیکھتے ہیں. عمر صاحب یہ قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ جی, قانون اس سلسلے میں بالکل واضح رہنمائی کرتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کیس ہو اور زبردستی کی جائے کسی کے اوپر, تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے, وہ بچی رجوع کر سکتا ہے, اور اس بارے میں اس کو مکمل طور پہ پروٹیکشن اور تحفظ جو ہے وہ دیتی ہے, ہمارا آئین دیتا ہے. جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں یہ اگینسٹ ہے اس کے, کہ کسی کی زبردستی اٹھا کے کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کر دی جائے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو یا کرتی ہو, تو ہمارے قانون میں واقعی اس کی تشریحات موجود ہیں. ایسے فیصلوں کا بچوں کے ذہنوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ایسے فیصلوں کا بچوں کے ذہنوں پہ جو اثر ہوتا ہے اس کا اندازہ ماں باپ وقتی طور پہ بالکل نہیں لگا سکتے. وہ بچہ کس حد تک ذہنی دباؤ کا, ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے کہ اندازہ اس کو لگانا اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ بچہ خود کو ختم بھی کر سکتا ہے. اور جب ایک انسان اپنی زندگی ختم کر سکتا ہے تو وہ زندگی ختم کرنے کی جو حد ہوتی ہے وہ کون سی حد ہوگی؟ تو اگر ہم لوگ فیصلے کرنے سے پہلے اس چیز کو تھوڑا سا محسوس کر لیں, بچوں کو دیکھ لیں, اپنے آپ کو دیکھ لیں, اپنے فیصلے پہ تھوڑا سا غور کر لیں, تو شاید
تھوڑی سی ایک اویئرنیس، جیسے کہ ابھی عمر صاحب نے ایک بات بولی کہ قانون کے اندر اس کے لیے باقاعدہ شقیں موجود ہیں، ہیومن رائٹس موجود ہیں، لیکن کیا ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہے؟ نہیں ہے. اب جن کو ان کے بارے میں علم نہیں ہوتا ان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے جو آگاہی کس نے دینی ہے؟ حکومت نے دینی ہے یا کچھ تنظیموں نے دینی ہے یا یہ ہمارا نظام تعلیم ہے؟ یہ کام جو ہے صرف حکومت کا نہیں ہے، یہ کام جو ہے ہمارے نظام تعلیم کے اندر باقاعدہ ہونا چاہیے. صحیح. جیسے کہ اب ہمارے ہاں ایک چیز کے بارے میں بات کرنے کے لیے بہت ہی جو ہے شرم محسوس کی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ جس کے بارے میں شریعت میں بھی ہم لوگ کھل کے بات کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کریں گے. کیوں؟ ہمارے ہاں جو ہے اس کی روایت موجود ہے، رسم و رواج. ٹھیک ہے، رسم و رواج، کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ہماری زبان کو روک دیتی ہیں کہ ہم نے اس بات پہ موضوع پہ بات ہی نہیں کرنی. عمر صاحب کیا ایسا ہونا چاہیے؟ یہ عمل جو ہو رہا ہے یہ ایسا ہونا چاہیے؟ بچپن کی شادی، اس کے بعد بچے ذہنی دباؤ کے شکار ہو جائیں، یا بے جوڑ شادیاں جس سے سٹریس بڑھتی ہے، معاملات خراب ہوتے ہیں، بعد میں معاملات طلاقوں پہ آ جاتے ہیں. جیسے محترمہ نے کہا ہے کہ ایک اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بالکل ایک جانکاری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ صرف کام حکومت کا نہیں ہے وہ کہ وہی سارے کام کرتی رہے. اس پورے معاشرے کا اجتماعی طور پہ یہ فرض ہے کہ وہ اس طرح کے جو سوشل ایشوز ہیں ان کے اوپر رہنمائی کریں. اس میں ہمارے سیاستدان ہیں، تنظیمیں ہیں، علماء کرام ہیں، ان کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ یہ تعلیمی نظام میں بھی. یہاں پہ میں تھوڑی سی جو ہے ایک آپ کی جو ہے ذرا تھوڑا سا بولوں گی یہاں پہ، وہ یہ کہ ہمارے ہاں اب ایک چیز جو ہے نا وہ ذرا بہت رجحان میں آ چکی ہے، سوشل میڈیا. آج کل ہم سب لوگ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور ہماری نوجوان جو ہے اس کا اکثریت اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگ ان کو سوشل میڈیا پہ ہی دیکھتے ہیں. ہمارا زیادہ وقت سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے. تو اگر ہم لوگ امید یہ لگائیں کہ یہ سارے کام علماء کرام نے کرنے ہیں یا ہمارے اساتذہ نے کرنے ہیں یا کسی اور نے کرنے ہیں، حکومت نے کرنے ہیں یا تنظیموں نے کرنے ہیں، ان کے بجائے اگر ہم عام لوگ بھی بیٹھ کے انفرادی طور پہ صرف ایک سوچ رکھ لی جائے اور ہم لوگ خود ہی سے ایک اویئرنیس پھیلانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایک دو الفاظ، ایک دو لائنیں شاعری میں، ایک دو کوٹ میں لکھ دیں. یہ جو بڑے بڑے لوگوں نے باتیں کہی ہیں یہ کیسے کہہ دی ہیں؟ صحیح. یہ جو کوٹ لکھے گئے ہیں، اشفاق بانو جو ہیں ہمارے، جو اشفاق احمد صاحب ہے، اشفاق احمد صاحب ہماری جو ہے بانو قدسیہ جو ہے، قدسیہ بانو، جو ان کے کوٹ لکھے جاتے ہیں، جو پڑھے جاتے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ ایسے ہی تو ہے، انفرادی بات ہے نا. تو ہم ان پہ ریلائی کیوں کریں؟ تگا صاحب، کیا سٹریس اچھا بھی ہے یا پھر منفی بھی ہوتا ہے؟ سٹریس دونوں طرح کا ہوتا ہے. سٹریس پازیٹیو بھی ہوتا ہے، منفی بھی ہوتا ہے اور مثبت بھی ہوتا ہے. جب ایک ایسا سٹریس آپ کو ملے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، یعنی آپ اس سے کچھ بہتری کی طرف چلے جائیں، کچھ سیکھ جائیں، کوئی لرننگ کر جائیں، کوئی امتحان زندگی کا آپ کامیاب ہو جائیں اس میں، تو وہ لامحالہ آپ کے لیے پازیٹیو بن جاتا ہے. جیسے کوئی بھی کام آپ کرنے لگے تو نیا کام، تو کچھ تو سٹریس آپ کو آئے گا ہی نا، کچھ دباؤ آئے گا، کچھ تھوڑا سا ذہن کے اوپر ایک بھار آئے گا. لیکن جب آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سٹریس تھا کہ جس نے مجھے کامیابی کی طرف جو لے کے گیا ہے. اسی طرح یہ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں جو آپ کی شخصیت کو بالکل توڑ پھوڑ جاتے ہیں، جو آپ کو پہلے سے مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں، ایک دلدل میں لے جاتے ہیں جہاں سے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں یا دوسروں کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں. یہاں پہ میں آپ سے تھوڑی سی رہنمائی چاہوں گی سر. ابھی آپ نے ایک بات کہی مثبت سٹریس کے حوالے سے، کہ آپ نے کہا کہ مثبت سٹریس جو ہے ہم کوئی بھی نیا کاروبار شروع کریں یا کوئی بھی ہم نیا جو ہے وہ ایک فیلڈ چینج کریں کچھ بھی، تو اس میں شروع میں جو ہے وہ سٹریس جو ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال میرا جو ہے معذرت کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اگر تو وہاں پہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہ کیا جائے تو کیا وہ سٹریس پازیٹیو رہے گا؟ آپ کیا کہیں؟ کیا وہ جو آپ کے ساتھ وہاں پہ جہاں پہ آپ جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے آپ سے بڑے لوگ موجود ہیں، جیسے ابھی آپ یہاں پہ آپ مجھ سے موجود ہیں بڑے، تو میں آپ سے کسی چیز میں رہنمائی مانگوں، آپ میری رہنمائی کرنے کے بجائے مجھے ڈسکریج کریں، انکریج نہ کریں، تو وہاں پہ جو ہے کیا یہ سٹریس مثبت رہے گا؟ دیکھیں، یہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی سٹریس آتا ہے نا تو ہم اپنی طبیعت کے مطابق اس کو منفی یا مثبت بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے تاریخ کو اگر مطالعہ کریں تو ہمیں تاریخ میں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کے اوپر بیجا تنقید ہوئی، جن کے اوپر سخت جملے بولے گئے، جن کو جگہ نہیں دی گئی وہاں پہ جہاں پہ وہ جانا چاہتے تھے.
لیکن انہوں نے اس کو بجائے منفی رخ دینے کے اس کو مثبت رخ دیا. انہوں نے کہا اور ایک ضد طاری کی اپنے اوپر کہ یہ لوگ جو مجھے اکنالج نہیں کر رہے یا مجھے تسلیم نہیں کر رہے یا مجھے جگہ نہیں دے رہے, میں ان لوگوں کو اپنی جگہ بنا کے دکھاؤں گا اور یہ میرا کام ہے. اب اس نیگیٹیوٹی کے اندر بھی انہوں نے پازیٹیوٹی اختیار کی. دو راہیں پہ کھڑے ہو گئے تھے, یا تو ان کی شخصیت مسخ ہو جاتی اسی وقت, وہ ان کی بات کو مان لیتے کہ آپ مجھے جگہ نہیں دے رہے, میری صلاحیتوں کو نہیں سمجھ رہے, تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو مجھے جگہ نہیں دے رہے, میری صلاحیتوں کو نہیں مان رہے, آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں آپ کو آپ کے اوپر اپنی صلاحیتوں کو آشکار کر کے رہوں گا. تو پھر وہ اندھیروں میں بھی روشنی کی کرن جاگ جاتی ہے. صحیح. ہم سٹریس سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں, سٹریس جس طرح کا ہے, سٹریس کی اقسام ہیں. یہ ایک طرح سے ہم پہ اٹیک نہیں کرتا. صحیح. یہ کئی اقسام ہیں اس کی. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح کے سٹریس کا شکار ہیں. جذباتی سٹریس ہے, نفسیاتی طور پہ ہم میں کچھ ایشوز ہیں, یا ہم کوئی مالی پریشانی ہے جو مالی پریشانی کی وجہ سے وہ ہماری ساری نفسیات کو خراب کر رہی ہے, یا ہمارے کچھ تعلقات ریلیشنز کے اندر ایسی چیزیں آ گئی ہیں, باقی تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے بٹ میرے ریلیشنز ٹھیک نہیں چلتے لوگوں کے ساتھ. وہ گھریلو ریلیشنز ہیں, وہ دوستوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں, وہ اپنے کولیگز کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اب یہ کوئی نہ فزیکل پریشانی ہے جسے ہم جسمانی کہیں, نہ ہی یہ کوئی مالی پریشانی ہے, یہ تو ساری کی ساری رویے سے تعلق رکھتی ہے. صحیح. تو جس جگہ پہ جا کے ہم پریشانی کا شکار ہوئے ہیں, جو جگہ ہمیں تنگ کر رہی ہے جس فیلڈ میں, اس کو دیکھنا پڑے گا اور پھر وہیں سے ہمیں ٹھیک ہونے کی طرف سوچنا پڑے گا کہ ہم کیسے اس کو ٹھیک کریں. ایک اسٹیٹس کو کی جو سٹریس ہوتی ہے اس سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ یہ خواتین میں تو اکثر زیادہ ہوتا ہے, مقابلہ ہوتا ہے کہ اس نے اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے, میں بھی ایسی ہوں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہاں پہ جو ہے ہمیں ایک جو ہے اپنے آپ سے ہی جو ہے نا, وہ جو مقابلے کی فضا ہوتی ہے, بالکل انسان جو ہے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن بھی ہے اور انسان جو ہے وہ اپنا سب سے بڑا محسن بھی ہے. جب ہم لوگ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں نا, جب ہم لوگ ایک کہتے ہیں نا, ایک محاورہ جو ہے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ, اگر اس چیز کو سمجھ لیا جائے وقت پہ, یہ بات ہوتی ہے گھریلو ماحول کے اندر, آپ کی تربیت کے اندر. اگر آپ گھر سے ہی ایک چیز سیکھ لیتے ہو, ایک چیز کو سمجھ لیتے ہو کہ ہمارے اس میں جو ہے وہ اتنا رکھا جائے, اس میزان میں جو ہے کتنی تقریب میں کتنا ہمیں جو ہے وہ ناپ تول کر کے جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے, تو شاید یہ خواتین کے اندر جو چیز پیدا ہو رہی ہے, چیزوں کو یعنی بیلنس رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ظاہری چمک دھمک, ظاہری رویے, ظاہری چیزیں, ان کو مزید پالش کر کے دکھایا جاتا ہے کہ میں بہتر ہوں, میں بہترین ہوں, مجھ سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر ان چیزوں کو گھر کے اندر ہی پہلے آپ کو تھوڑی سی اصلاح کر دی جائے, تو ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں گے. ہماری اپنی اصلاح جب ہو جائے گی تب ہم بچوں کی اصلاح کر سکیں گے. ایسے تو نہیں کہتے نا کہ ایک عورت جو ہے پورا خاندان جو ہے اس کو سنوار سکتی ہے. تو گھر کے اندر سے سب سے پہلے جو ہے وہ خواتین کی, بچیوں کی خاص طور پہ پرورش کی بات ہوتی ہے. جب ہم بچوں کو گھر پہ یہ چیز سکھا دیں گے نا کہ بیٹا اتنے میں ہی آپ نے کرنا ہے, تو یہ چیز کبھی بھی ان بیلنس نہیں ہوگی اور یہ مقابلے کی فضا نہیں پیدا ہوگی. جیسے کہ مشہور بادشاہ جو ہے نیپولین, ان کا قول ہے کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دو, میں آپ کو پڑھا لکھا جو ہے معاشرہ دوں گا. صحیح ہے. عمر صاحب, کیا مذہب بھی ہمیں سٹریس سے بچانے میں مدد کرتا ہے؟ سب سے بڑا جو ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ہے, یا سب سے بڑا جو ہمارے پاس مددگار ہے, وہ ہمارا مذہب ہی تو ہے, جو ہمیں زندگی کو متوازن گزارنے کی ترغیب دیتا ہے, جو زندگی کو غیر متوازن ہونے سے بچانے کے طریقے سکھاتا ہے. اب دیکھیں, WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, وہ صحت کی تعریف یہ کرتا ہے کہ جو آپ فزیکلی ظاہری طور پہ صحت مند نظر آ رہے ہیں اگر, اور آپ بہترین صحت مند ہیں جسمانی طور پہ, تو آپ 25% صحت مند ہیں. اگلا 25% ہے آپ کی نفسیاتی صحت, کہ آپ جسمانی طور پہ تو صحت مند ہیں, کیا آپ نفسیاتی طور پہ بھی صحت مند ہیں. اگلا 25% ہے سوشل ہیلتھ آپ کی, کہ کیا آپ معاشرتی طور پہ لوگوں سے میل ملاپ میں بھی آپ کے صحت مندانہ رویے ہیں, یا وہاں آپ صحت مند نہیں ہیں. اور آخری 25% جو آپ کا سوال ہے, جس کو ہم پہلے نمبر پہ لے کے آتے ہیں, وہ ہے آپ کی اسپرچول ہیلتھ, کہ آپ کی روحانی طاقت کتنی ہے. تو ہم مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں روحانی طاقت عطا کی ہے کہ آپ اللہ پہ بلیو کریں. جب اللہ پہ بلیو کرتے ہیں آپ,
تو آپ بہت سارے سٹریسز سے بچ جاتے ہیں. آپ اس کی سب سے بڑی مثال دے لیں, اس کی تشریحات میں اور اس کے آگے چلیں تو پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں. لا الہ الا اللہ, اس کا جو پہلا لا ہے وہ تمام سٹریسز کی نفی کر دیتا ہے. بالکل ایسے, تمام شیطانی قوتوں کی نفی کر دیتا ہے, تمام چیزوں مادی چیزوں کی نفی کر دیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ لا کچھ نہیں ہے. پھر الہ, کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی عزت نہیں دے سکتا, کوئی بیٹے بیٹیاں نہیں دے سکتا, کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, کوئی بادشاہ نہیں بنا سکتا, کوئی آپ کو صحت نہیں دے سکتا, کوئی بیمار نہیں کر سکتا, کوئی زندگی موت نہیں دے سکتا, الا مگر ایک اللہ. جب یہ چیز ہمارے اندر بیٹھ جائے آ کے دل میں, تو دیکھیں سٹریس کہاں رہ جاتا ہے. ناکامی کا مطلب بدل جاتا ہے, کامیابی کا میننگ چینج ہو جاتا ہے, رزق دھڑا دھڑا آ رہا ہے, دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے, بڑے عہدے پہ بیٹھ کے آپ کا عہدے کی سیٹ کا بدل جاتا ہے دیکھنے اور سوچنے کا انداز. لیکن اگر یہ تصور نہیں ہے تو آپ کہیں گے کامیابی میری, ناکامی پہ روئیں گے, کامیابی پہ بیجا خوشیاں منائیں گے. صحیح ہے, صحیح. تو ہمارا جو مذہب ہے وہ تو ہمیں سب سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ اس طاقت کو پکڑ لیں اور اس اسپرچولیزم کو, روحانیت کو اپنے اندر جگہ دے دیں, تو بہت سارے جو سٹریسز ہیں, دباؤ ہیں, آپ دیکھیں کہ اللہ کے جو بڑے ولی ہیں ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیں. ہاں جی. کیا وہ محلات میں رہتے تھے؟ نہیں, بالکل ہی. کیا وہ زرق برق لباس پہنتے تھے؟ کیا وہ انواع و اقسام کے کھانے کھاتے تھے؟ لیکن سٹریس ان کے چہرے پہ کبھی نہیں ہوتا تھا, دباؤ کبھی نہیں آیا. کیوں کہ ان کا جو روحانی رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا تھا وہ انتہائی مضبوط ہوتا تھا. تو جس کا وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا, آپ دیکھیں گے کہ وہ سٹریس سے پاک, وہ غربت میں بھی, کم روزی میں بھی وہ آپ کو خوش نظر آئے گا. یہاں پہ معذرت کے ساتھ ایک بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے, بے شک آپ نے ایک بات بالکل ٹھیک کہی کہ مذہب جو ہے وہ ذہنی دباؤ اور اسٹریس سے نپٹنے کا بہترین طریقہ ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے علماء اکرام نے مذہب کے اتنے فرقے بنا دیے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کون سا صحیح ہے کون سا نہیں. اور بعض اوقات ہم اس کی وجہ سے, یہ تو آگے تشریحات ہے نا ہمارا, اور بعض اوقات ہم جو چیز ہے وہ تو بیسک یہ بتاتی ہوں کہ ہم اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات اسٹریس میں آتے ہیں. کیسے, ایک کہتا ہے یہ ٹھیک ہے, دوسرا کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے مذہب کے اوپر ہم ٹوٹلی ریلائی تب کریں گے جب ہم لوگ خود کہیں گے کہ ہم نے خود سے قرآن پاک کو پڑھ کے اس کو سمجھا ہے, ہم کسی اور کی نظر سے نہیں کریں گے. صحیح. عمر صاحب, لوگ عام طور پر ماہر نفسیات کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, اس کی سمپل سی وجہ تو یہی بنتی ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ کہیں وہ کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے اور وہ اس سے اپنا علاج کروائیں گے, تو جس کو پتہ چلے گا وہ یہ کہے گا کہ یہ نفسیاتی مریض ہے. ہاں جی, ایسے. اگر وہ کوئی میڈیسن لے گا, وہ کوئی ڈائگنوز ہو جائے گا, تو پھر اس کی جو ہے شہرت اچھی نہیں رہے گی. اس وجہ سے بھی لوگ اس سے ملنے سے کترانے لگے, لوگ اس سے ملنے سے کترائیں گے, تو وہ اپنی بیماری کو یا اپنی کمی کوتاہی کو ہائڈ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ چھپائے رکھیں اس کو. وہ چھپانے میں اگنورنس کی پالیسی اپناتے ہیں کہ اس اپنی کمی کو اگنور کرتے رہتے ہیں. وہ پھر لامحالہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھتی رہتی ہے اور وہ ناقابل علاج بھی بعض اوقات چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک بری پریکٹس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر سچویشن میں تو خیر نہیں, لیکن جب آپ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا سیریس ایشو ہو گیا ہے کہ جو آپ کی استعداد سے باہر ہو گئی یہ بات, وہی پہلے والی بات کہ اب آپ سے قابو نہیں آ رہا وہ مسئلہ, تو اس سے مشورہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو بات پہ غصہ کرتے ہیں لوگ, کیا یہ بھی سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں اس کی بھی, لیکن سٹریس ایک وجہ ہے کہ ظاہر ہے سٹریس نے کہیں نہ کہیں, دباؤ نے اپنا امپیکٹ تو کرنا ہے نا. تو بعض اوقات وہ بیجا غصے کی صورت میں ہوتا ہے. غصہ ایک جذبہ ہے, ہر انسان کے اندر کمی بیشی اس میں ہوتی ہے, لیکن غصے کو بھی سٹریس کی طرح مینج کیا جا سکتا ہے. ہم جس طرح سٹریس کو مینج کر لیتے ہیں ہم غصے کو بھی مینج کر سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جیسے سٹریس ہم مینج نہیں کر پاتے تو ہم اپنا غصہ بھی مینج نہیں کر پاتے, اور وہ پھر بیجا اور غلط جگہ پہ وہ پھر اس کا اظہار ہوتا ہے. صحیح. میڈم آپ کیا کہتی ہیں اس پہ؟ یہاں پہ ایک بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی کہ لوگ جو ہے وہ ایک رائے بنا لیتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اگر ہم سائیکالوجی کے پاس جائیں گے, جی ہم کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے, تو دوسرا دیکھنے والا کہے گا ارے یہ تو پاگل ہے, ارے یہ تو جو ہے دماغی طور پہ ہلا ہوا ہے, اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ ہمیں ایسے انسان کو انکریج کرنا چاہیے, اس کو
اس چیز میں جو ہے کہنا چاہیے کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہو، اس کی مدد کرو. اس کی مدد اس طرح سے نہیں کرو کہ اس کے ساتھ جا کے ہمدردی کرو، اس کو اس طرح سے فیل کرواؤ، اسے بتاؤ کہ ہاں بالکل ٹھیک کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، ہمیں بھی جانا چاہیے، موٹیویٹ کرنا چاہیے. اور اس کی ہم لوگ اگر ابتدا کرنا چاہیں ہم لوگ اسکول سے کر سکتے ہیں. جب ہم بچوں کو 9ویں 10ویں میں جا کے نہیں کہ 9th 10th میں جب ہم بچوں کو بایولوجی میں ہم بچوں کو ایک چیز پڑھا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ایک ریپروڈکٹیو جو ہے وہ سسٹم ہوتا ہے، ایک چیز بتا رہے ہیں، تو کیا ہم اس میں بچوں کو ذہنی جو ہے صحت اس کے متعلق نہیں بتا سکتے؟ بتا سکتے ہیں. اس میں بس بچوں کو 10-15 منٹ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یورپ میں یہ ہوتا ہے. یورپ میں 0 پیریڈ کے نام سے ایک پیریڈ ہوتا ہے بچوں کے لیے، خاص طور پہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. اگر ہمارے ہاں بھی وہ ہو جائے تو کوئی بھی کسی کو جو ہے یہ نہ کہے کہ تم تو پاگل ہو، ذہنی مریض ہو، اس لیے بھی کسی کے پاس جا رہے ہو. یہ نہیں دیکھو گے کہ بھیا وہ کسی وجہ سے جا رہے، وہ آپ کو بچا رہے اپنے غصے سے، اپنے آپ سے. عمر صاحب، کیا یہ سٹریس ہے، اس کی وجہ سے اور بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں انسان کو؟ جی، اگر سٹریس آپ کے اوپر مستقل رہے اور آپ مستقل سٹریس کا دباؤ کا شکار رہیں تو آپ کے اوپر کچھ ایسی جسمانی بیماریاں آ سکتی ہیں. بلڈ پریشر کے آپ مریض بن سکتے ہیں، ہارٹ کے پرابلمس ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں بلڈ پریشر اور شوگر ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ان کا ناتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو کھینچ کے لے آتی ہیں. بعض اوقات شوگر پہلے ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہو جاتی ہے، ہارٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. آپ جسمانی طور پہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اگر سٹریس آپ کے اوپر چھا جائے، آپ کو قابو کر لے، نکلنے نہ دے آپ کو اپنے جرغے سے، تو پھر تو بہت زیادہ مسئلے خراب ہو سکتے ہیں. صحیح. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ سب سے پہلے تو یہ جو ہے نا ایک بات ابھی جو عمر صاحب نے کہی کہ ہمیں سٹریس کو اپنے پر حاوی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بلڈ پریشر بلا شبہ بالکل صحیح کہا. کیونکہ اگر اکثر اوقات آپ کے ساتھ بھی یہ ضرور ہوا ہوگا کہ جب آپ تھوڑے سے کسی بھی چیز کو لے کے پریشان ہو تو بیٹھے بیٹھے آپ کو لگے گا پورے جسم میں چونٹیاں چل رہی ہیں، میری ایک سر درد شروع ہو گیا ہے، یہ ہم ایک بڑا لو فیل کرتے ہیں. یہ بھی تو سٹریس ہے، یہ بھی تو ایک بلڈ پریشر ایک چیز ہے. اور یہ اکثر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ بیمار ہے، یہ اس لیے چڑچڑ ہے، یہ اس لیے ذہنی مریض ہے. یہ نہیں سوچتے کہ وہ بندہ اگر بیمار ہے اس کی کیئر کر کے اس کو ٹھیک کر دو. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں جو بیماری ہے، جو چیز ہے، اس کو فوراً پکڑو. اس کو جڑ سے پکڑنے کے بجائے، اس کے اندر گھسنے کے بجائے جب وہ شروع ہو رہی ہے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے پہلے سمجھ جاتے ہیں. یہاں پہ آپ کے ارد گرد کے دوست، آپ کے جو ہمدرد ہوں گے، وہ آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں. ایک عام انسان اپنے آپ کو سٹریس فری رکھنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں، بہت سے طریقے ہیں. جیسے ہم نے 4 پلرز کی بات کی، جو ہیلتھ کے 4 پلرز ہیں. اگر آپ فزیکلی اسٹرانگ ہیں صحیح تو بھی آپ سٹریس سے بچ سکتے ہیں، بیماریاں نہیں آئیں گی، چھوٹی موٹی بیماریاں آپ کو اٹیک نہیں کریں گی آپ کے اوپر. اس کے علاوہ اگر آپ کسی نفسیاتی عارضے کا شکار ہیں تو اس کے اوپر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میرے اندر کوئی نفسیاتی مسائل تو نہیں ہیں. صحیح. ان سے بچنے کی کوشش کر لینی چاہیے. ایسی محفلوں کے اندر جانے سے گریز کر لینا چاہیے جن محفلوں میں جا کے آپ کے اوپر سٹریس ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ ملنے سے گریز کرنا چاہیے جن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آپ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. ان عادات سے بچنے کی کوشش کر لینی چاہیے جن عادات کی وجہ سے آپ کو سٹریس کے شکار ہوئے ہیں آپ. صحیح. تو جو چیزیں ہمیں سٹریس میں لے کے آتی ہیں ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. یہ نیگیٹو سٹریس کی بات ہو رہی ہے. صحیح. جو پازیٹیو سٹریسز ہیں جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ ہمیں چیلنجز کو قبول کرنا چاہیے، اس لیے نہیں ان سے اگنور کرنا چاہیے یا ان سے اپنے آپ کو بھگا لینا چاہیے، دور بھاگنا چاہیے کہ جیسے ہی میں کوئی نیا کام کروں گا سب سے پہلے میں تو دباؤ کا شکار ہو جاؤں گا. تو اگر آپ دباؤ کا شکار ہوئے بنا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کام کیسے کریں گے؟ صحیح. لہٰذا پازیٹیو سٹریسز، کام کرنے کا سٹریس، صبح اٹھنے کا سٹریس، کوئی نیا کام انیشیٹ کرنے کا سٹریس، تو وہ تو ضرور لینا چاہیے جی. لیکن جو نیگیٹو سٹریسز ہیں جن کی وجہ سے ہماری شخصیت کے اندر نیگیٹیوٹی آ رہی ہے ان سے ہمیں بچنے کی. میڈم ہم دفاتر میں کام کرتے ہیں تو وہاں کام کا بہت دباؤ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، نفسیاتی طور پہ کچھ مسائل ہو جاتے ہیں. اس سے چھٹکارا کیسے؟ یہ دفاتر میں کام کرتے ہوئے جو ہے ایک سٹریس جو دیتے ہیں
وہاں پہ اگر اسٹریس دینے کے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ اپنے امپلائیز کو بالکل اپنے امپلائیز کو جو ہے وہ اپنے ذرا انڈر اسٹیمیٹ کرنے کے لیے، ان کو ذرا اپنے قابو میں رکھنے کے لیے وہ مختلف جو ہے نا وہ ٹرکس استعمال کرتے ہیں. جیسے ایک استاد جو ہوتا ہے طالب علموں کو قابو کرنے کے لیے ایک باروب شخصیت دکھاتا ہے، ایسے ہی ہر دفتر میں کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی ضرور ہوگی. تو وہاں پہ بہترین حل، ایک بہترین جو انداز ہے کہ آپ کام کا جو ہے دباؤ لینے کے بجائے اس کو انجوائے کرو. صحیح. اس کو جو ہے اس طرح سے کرو کہ آپ کو اس کام کو کرنے میں مزہ بھی ہے، پیشن سمجھ کے کرو. اگر نہیں کر سکتے تو ابھی میں عمر صاحب کی بات بالکل اتفاق کروں گی، اسے چھوڑ دو. اور یہاں پہ ایک چیز معذرت کے ساتھ پھر سے میرے آپ سے جو ہے وہ نا اتفاقی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے کہا صبح اٹھنے کا اسٹریس، کام پہ جانے کا اسٹریس. اگر ہم اس اسٹریس کو ذمہ داری کا نام دے دیں وہ بہترین ہوگا کہ ہم پہ ایک ذمہ داری ہے، ہم نے اسے نبھانا ہے، اور اسے ہم نبھاتے ہوئے اسٹریس کا شکار نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے. تو مثبت اسٹریس جو ہے وہ ذمہ داری کی اگر ہم لوگ رویے میں لے جائیں تو وہ اسٹریس ہمیں ذرا مثبت اسٹریس نہیں لگے گا، اس اسٹریس کا لفظ ہی ختم ہو جائے گا. عمر صاحب، یہ سب سے جو عام آدمی کے لیے اسٹریس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ مالی پریشانی. آج کل کے جس زمانے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اور اس فی زمانہ جو مہنگائی کا زمانہ ہے، جس کے اندر انسان کو اگر وہ چھوٹی سی فیملی رکھتا ہے تو اسے اپنے بچوں کو پڑھانا بھی ہے، اسے اپنے گھر کے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں، اسے خود بھی معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے. تو جو مین مسئلہ آج کل لوگوں کو زیادہ تر آ رہا ہے وہ ہے مالی مڈل کلاس آدمی کو. کیونکہ مڈل کلاس آدمی نے سفید پوشی کے بھرم کو بھی قائم رکھنا ہے، اس نے اپنے اخراجات کو بھی میٹ کرنا ہے. وہ اسی پلان میں رہتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے اخراجات کو اور اپنے جو میری آمدن ہے اس کو توازن میں رکھوں. اور کہیں اگر وہ عدم توازن کا شکار ہو جائے تو وہ شدید سٹریس میں آ جاتا ہے. وہ سٹریس اس کو چڑچڑا کر دیتا ہے، وہ اس کے رویے میں خرابی لے آتا ہے، وہ اس کو غصے کا شکار بنا دیتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مالی ناسودگی کی وجہ سے ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. صحیح. تو میڈم آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یہاں پہ مالی بات جو ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر گھریلو ماحول کے اندر جو ہے تھوڑی سی ہم لوگ توازن تھوڑا سا پیدا کر لیں. مالی مشکلات بلا شبہ ہر جگہ بہت زیادہ ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر بھی خودکشیوں کا رجحان بہت زیادہ ہو چکے. ظاہر سی بات ہے وہ بھی ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہی ہے. اگر ایک ماں بچوں کو لے کے ٹرین کے آگے آ رہی ہے، اگر ایک باپ بچوں کو زہر دے کے ساتھ میں سو رہے، تو یہی وجہ ہے. اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا توازن پیدا کر لیں اور ہم اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھ کے خود صبر کرنا سیکھ لیں اور اپنے سے نچلے طبقے کی مدد کر دیں، انہیں بنا پتہ ہے سفید پوشی کا بھرم بھی رہ جائے گا، اور شاید ہمارے معاشرے میں ذہنی دباؤ کی وجوہات میں تھوڑی سی کمی بھی آ جائے گی. عمر صاحب، اپنی یہ ساری بات کو آپ کنکلوڈ کیسے کریں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ سٹریس انٹیگرل پارٹ ہے انسانی شخصیت کا اور انسانی زندگی کا. منیر نیازی کا ایک شعر ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. صحیح. آپ ایک دریا جس کو عبور کرتے ہیں، اس کو پار اترتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا دریا تھا جو میں نے عبور کیا، لیکن جو ہی آپ دوسرے کنارے پر پہنچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اس کے سامنے اگلا دریا آیا ہے وہ پچھلے سے بھی بڑا تھا. صحیح. زندگی ہمیں آخری دم تک، آخری سانس تک ہمیں چیلنجز میں رکھتی ہے. زندگی بھی اسی چیز کا نام ہے. زندگی جو ہے وہ چیلنجز کا تو نام ہے. چیلنجز کا نام ہے. تو کوئی انسان چیلنجز سے پاک، حالانکہ کوئی انسان بستر پہ بھی پڑا ہے تب بھی وہ کچھ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کی شادی کر دوں، میں کیسے گھر بنا لوں، ان کو پلاٹ لے کے دے دوں، ان کی میری بچی ہیں، میرے بچے ہیں، میرے پوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کن کن سٹریسز کو اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اس سے پاک ہو جائیں، لیکن ہم اس کو مینج کیسے کر سکتے ہیں. جیسے محترمہ نے کہا مالی پریشانی ہے تو مینج ہو، اس کا طریقے ہیں. اگر کوئی جسمانی طور پہ ہمیں عارضے ہیں تو اس کو حل کرنے کے طریقے ہیں، اگر کوئی نفسیاتی مسائل ہیں تو اس کو حل کرنے کے طریقے ہیں. گھریلو اگر ہم نے اپنی زندگی کو بہتر رکھنا ہے تو سر اس میں سب سے بڑا چیز ہے کہ تمام گھر والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. بالکل، کیونکہ پہلے وقتوں میں جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ رات کے وقت میں، شام میں جو ہے مغرب کے بعد سب گھر پہ آتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے کھانا کھاتے تھے، سارا دن کی جو ہے وہ روٹین بتائی جاتی تھی، ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ڈسکس. پھر بچوں کی اسکول کے اندر جسمانی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، وہ ان میں کیا تھا کہ وہ جسمانی ایکٹیویٹیز کے اندر بچوں کا ذہن جو ہے وہ کوئی نیگیٹیوٹی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. لیکن اب کیا ہے، بچوں کو جسمانی ایکٹیویٹیز کے بجائے وہ
کیا جی آپ کو تھیٹر دکھایا جا رہا ہے, کیا ہے آپ کی کوئی سیمینار ہے, یہ چیزیں ختم ہو گئی. پھر شام میں گھر کے اندر جو ایک ماحول تھا پہلے, جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک اچھا یہ میوزک جو ہے یہ کتنا کردار ہے اس کا ہماری جو سٹریس ہے اس کو ختم کرنے میں؟ دیکھیے جی بڑا کردار ہے, بہت اہم کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اہم کردار ہے. یہ انسان کو ریلیف فراہم کر دیتا ہے اور آپ کے جو ذہن کے اوپر آیا ذہنی ہوا عمر کو اور بڑھا دیتا ہے. بالکل. آپ کو اپنے ٹیسٹ کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ میوزک میں آپ کا ٹیسٹ کیا ہے. جب آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو لامحالہ وہ آپ کے سٹریسز کو آپ کو ایزی کرتا ہے. وہ صحیح بالکل ایسے. آج اپنی زندگی میں جو ہے وہ توازن لے کے آئیں, اور اپنے سٹریس کو دکھانا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے شعر ہے, لبوں پہ آئی سسکی کو, لبوں پہ آئی سسکی کو جب جب دبایا میں نے, واہ رے رسم دنیا تو نے اسے میری مسکراہٹ سمجھا. تو سٹریس کو دکھانا ضروری نہیں ہے, توازن. تھینک یو عمر شاہد صاحب, میڈم فرسرانہ. تو ناظرین یہ ہمارا پروگرام تھا آج سٹریس پہ. آپ کو ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے, اس لیے آپ کو اپنی زندگیوں میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگیوں میں توازن پیدا کریں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.